بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وعدہ لا شریک رب کے نام سے جو ہماری کہی ہوئی بات کو سنتا ہے اور اگر اسے دل میں رکھا جائے تو بخوبی جانتا ہے۔ درود و سلام اس والی کل جہاں نبی آخر الزماں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو فخر موجودات بھی ہے اور وجہ تخلیق کائنات بھی۔ انمول اکادمی سے اردو زبان و ادب کے ساتھ وقاص احمد انمول۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے اسم صفت اور اس کی اقسام۔ اس سے قبل کہ آج کے سبق کی جانب بڑھیں، آئیے جانتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کس موضوع کے حوالے سے بات کی۔ اس میں کنایا کے معنی اشاروں کے ہیں، وہ اسماء جو کسی شخصیت یا بات کا مفہوم مکمل طور پر بیان کرنے کی بجائے مبہم اور اشاروں کی صورت بیان کریں، اسماء کنایا کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا وہ اسکول گیا؟ میں اسے جانتا ہوں، وہاں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ان جملوں میں وہ، اسے اور وہاں اسماء کنایا ہے، کیونکہ یہ اسماء شخصیت یا بات کا مفہوم واضح طور پر بیان کرنے کی بجائے مبہم اور اشاروں کی صورت ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے ہم انہیں اسماء کنایا کہیں گے۔ عزیز طلبہ، اسماء کنایا کے استعمال کی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن دو صورتیں بنیادی صورتیں ہیں۔ ایک، کسی نام کو مخفی رکھنے کے لیے اسماء کنایا کا استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر، وہ آدمی، فلاں شخص۔ اسماء کنایا کی دوسری بنیادی صورت تحقیر ہے، یعنی تحقیر کے لیے اسماء کنایا کا استعمال کرنا۔ مثلا جیسا، ویسا، ایسا، تیسا۔ اس حوالے سے میرا ایک شعر دیکھیے۔ ایک معیار ہے تعلق کا، ایسے ویسے گلے لگاتا نہیں۔ دوسرے مصرے میں ایسے ویسے بطور اسماء کنایا استعمال کیے گئے ہیں۔ اس میں استفہام کے معنی پوچھنے کے ہیں۔ وہ اسم جو کوئی بات پوچھنے یا سمجھنے کے لیے بولا جائے، اس میں استفہام کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کب آئے؟ کیا آپ نے کھانا کھایا؟ آج کون سا دن ہے؟ ان جملوں میں کب، کیا اور کون سا اسماء استفہام ہیں، کیونکہ یہ بات پوچھنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں صفت سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں صفت کی کون کون سی اقسام ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صفت ذاتی کے کتنے درجے ہیں؟ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 لوگ، 5 انڈے اور تیسرا سبق سے مراد کون سے اسماء صفت ہیں؟ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ احمد سب سے اچھا ہے؟ اس جملے میں صفت ذاتی کا کون سا درجہ استعمال کیا گیا ہے؟ انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اسم صفت وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی کا اظہار کرے اور اس میں خصوصیت پیدا کر دے، اسم صفت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اچھا لڑکا، گندا جوتا، ذہین لڑکی۔ یہاں پر اچھا، گندا اور ذہین اسماء صفت ہیں۔ یاد رہے، جس چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ انہی مثالوں میں لڑکا، جوتا اور لڑکی موصوف ہیں۔
کیونکہ ان کی اچھائی یا برائی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، اس میں صفت کی 4 اقسام ہیں۔ 1 صفت ذاتی، 2 صفت نسبتی، 3 صفت عددی اور 4 صفت مقداری۔ صفت ذاتی وہ اسم صفت جو کسی چیز یا شخص کے ذاتی وصف کو ظاہر کرے، صفت ذاتی ہے۔ مثال کے طور پر اچھا لڑکا، بہادر آدمی، میٹھا آم، اونچا درخت۔ یہاں بہادر، اچھا، میٹھا اور اونچا صفت ذاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ انہیں اس میں تفصیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تفصیل سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے موصوف کے وصف کو دوسروں کی نسبت برتر ظاہر کرے، اس میں تفصیل ہے۔ اس میں تفصیل کی 3 صورتیں ہیں، یعنی صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں احمد اچھا ہے، پھر کہتے ہیں احمد اکرم سے اچھا ہے، پھر کہتے ہیں کہ احمد سب سے اچھا ہے۔ ان جملوں میں 3 درجوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ صفت ذاتی کا پہلا درجہ صفت نفسی ہے، دوسرا درجہ صفت بعض ہے، تیسرا درجہ صفت کل ہے۔ صفت نفسی وہ اسم صفت جو اپنے موصوف کے وصف کو کسی سے مقابلہ کیے بغیر بیان کرے، صفت نفسی ہے۔ مثال کے طور پر احمد اچھا ہے، اس جملے میں احمد کی اچھائی کسی دوسرے سے مقابلہ کیے بغیر بیان کی جا رہی ہے، اسے ہم صفت نفسی کہیں گے۔ صفت بعض وہ اسم صفت جس میں موصوف کا وصف کسی دوسرے پر فضیلت دیتے ہوئے بیان کیا جائے، صفت بعض ہے۔ مثال کے طور پر احمد اکرم سے اچھا ہے، اس جملے میں احمد کی اچھائی کو اکرم پر فضیلت دیتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، اسے ہم صفت بعض کہیں گے۔ صفت ذاتی کا تیسرا درجہ صفت کل ہے، وہ اسم صفت جو کسی موصوف کے وصف کو سب سے بڑھ کر یا سب پر فضیلت دیتے ہوئے بیان کیا جائے، صفت کل ہے۔ مثال کے طور پر احمد سب سے اچھا ہے، اس جملے میں احمد کی اچھائی کو سب پر فضیلت دیتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، اسے صفت کل کہیں گے۔ اس میں صفت کی دوسری قسم صفت نسبتی ہے، وہ اسم صفت جو صفت تو نہیں لیکن تعلق کی وجہ سے صفت کا مفہوم دے، صفت نسبتی ہے۔ مثال کے طور پر لاہوری نمک، عربی گھوڑا، ملتانی مٹی، کندھاری انار، ان اسماء میں موجود صفت صفت نسبتی ہے۔ عزیز طلبہ، صفت نسبتی بنانے کے کچھ قاعدے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ صفت نسبتی بنانے کے لیے کن کن قاعدوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صفت نسبتی بنانے کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جس سے نسبت ظاہر کی جا رہی ہو اس کے آخر میں یائے معروف بڑھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور سے لاہوری، ملتان سے ملتانی، کشمیر سے کشمیری وغیرہ۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ وہ اسماء جو ہے پر ختم ہوں ان اسماء کی ہے کو گرا دیا جاتا ہے اور یائے معروف بڑھا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوفہ سے کوفی، مکہ سے مکی وغیرہ۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو اسماء ہے پر ختم ہوں ان اسماء کی ہے کو واو سے بدلتے ہیں
اور آخر میں یائے معروف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گولڑا سے گولڑوی، بہرا سے بھیروی، امبالہ سے امبالوی وغیرہ۔ ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اسماء جن کے آخر میں ہے ہو اور ان اسماء کا تیسرا حرف یہ ہو تو یہ گر جاتی ہے اور آخری ہے یہ سے بدل دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مدینہ سے مدنی، حنیفہ سے حنفی وغیرہ۔ وہ اسماء جن کے آخر میں یائے معروف ہو تو یائے معروف سے پہلے واؤ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دہلی سے دہلوی، علی سے الوی، نبی سے نبوی وغیرہ۔ وہ اسماء جن کے آخر میں الف ہو ان اسماء کے آخر میں حمزہ اور یائے معروف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا سے خدائی، سودا سے سودائی وغیرہ۔ وہ اسماء جن کے آخر میں الف ہو تو الف کو واؤ سے بدل کر یائے معروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدہ سے سیدوی، مولا سے مولوی وغیرہ۔ یائے نسبتی بنانے کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ بعض اسماء کے آخر میں یائے نسبتی سے پہلے الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر روح سے روحانی، حق سے حقانی، رب سے ربانی وغیرہ۔ اگر اسماء کے آخر میں ستان ہو تو بعض الفاظ میں ستان کو حذف کر دیتے ہیں اور یائے معروف لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر افغانستان سے افغانی، ترکستان سے ترکی۔ لیکن بعض صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ ستان کو حذف نہیں کرتے بلکہ صرف یائے معروف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان سے پاکستانی، ہندوستان سے ہندوستانی وغیرہ۔ صفت عددی وہ اسم صفت جو کسی چیز کی تعداد کے معنی دے صفت عددی ہے۔ مثال کے طور پر 10 لوگ، 5 انڈے، تیسرا سبق وغیرہ۔ صفت عددی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صفت عددی معین اور دو صفت عددی غیر معین۔ صفت عددی معین سے مراد کسی چیز کی مقررہ تعداد کا ہونا ہے، جبکہ صفت عددی غیر معین سے مراد کسی چیز کی مقررہ تعداد کا موجود نہ ہونا ہے۔ عزیز طلبہ، صفت عددی معین کی 5 صورتیں ہیں۔ ایک اسم عدد، 2 عدد ترتیبی، 3 عدد ظوفی، 4 عدد کسری اور 5 عدد استغراقی۔ اسم عدد وہ صفت عددی جو کسی چیز کی تعداد کو گنتی کی صورت میں ظاہر کرے اسم عدد ہے۔ مثال کے طور پر 10 لوگ، 5 انڈے۔ عدد ترتیبی جب کسی چیز کی تعداد درجوں یا ترتیب کی صورت میں ظاہر کی جائے عدد ترتیبی ہے۔ مثال کے طور پر تیسرا سبق، 5واں گھر وغیرہ۔ عدد ظوفی جب کسی چیز کی تعداد گنا کی صورت میں ظاہر کی جائے تو وہ عدد ظوفی ہے۔ مثال کے طور پر 4 گنا، دگنا، 5 گنا وغیرہ۔ عدد کسری جب کسی چیز کی تعداد کسر کی صورت میں ظاہر کی جائے اسے عدد کسری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1.5، 2.5، 1/4، 2/3 وغیرہ۔ عدد استغراقی جب کسی چیز کی کل تعداد ظاہر کی جائے اسے عدد استغراقی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 دوست، 4 لوگ وغیرہ۔ اس میں صفت کی چوتھی قسم صفت مقداری ہے۔
وہ اسم صفت جو کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کرے صفت مقداری ہے۔ عزیز طلبہ، صفت مقداری کے اظہار کے لیے اتنا، کتنا اور جتنا وغیرہ کے اسماء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اسم صفت اور اس کی اقسام کے حوالے سے بات کی۔ آئندہ سبق میں ہم اسم مصدر اور اس کی اقسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، جہاں تک ہو سکے دوسروں میں آسانیاں بانٹیں۔ والسلام۔